السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں کی دعا تہجد سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا آنسر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو انسان ڈیلی تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو وہ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کے کیا ہی کہنے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مدد مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت بڑھ لاؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن لوگوں کو فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے تو وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندوں کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادات اس سے پسند آتی ہیں۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ پڑھی اور سنی ہوگی، مگر تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے تہجد پڑھے، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری یہ دعا سن لے۔ تو ایسے اللہ کی عبادت کرنے میں آپ اللہ کو نہیں مانگتے، بلکہ آپ تو کسی اور چیز کی چاہ میں ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں مانگتے، آپ صرف اپنی دعا مانگتے ہیں۔ آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو وہ فائدہ مل جاتا ہے تو آپ تہجد پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے نہیں۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا تو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا فیوچر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونی بہتر ہے۔ اور جب ہم دعا کے قبول نہ ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری فلاں دعا قبول ہی نہیں کی، یا ہماری فلاں خواہش پوری ہی نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ کر مانگا تھا، تو یہ ایک شکوہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جہاں شکوہ آ جائے وہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں کے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی ہونا چاہیے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ تہجد میں اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں مانگو، یا اپنی کوئی بھی تکلیف اور پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگے تہجد میں۔ آپ کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اسے اللہ کے سامنے تہجد میں بیان کریں۔ جو دل کی بات آپ نے اللہ سے کرنی ہے وہ آپ کریں، دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن کبھی یہ نہ بولیں کہ میں ڈیلی تہجد پڑھ کے دعا مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ارے ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط انسان ہے۔
یاد رکھیں کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیں، اللہ کو ہی بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوتی ہوں۔ یا اللہ، تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر تجھے یاد کرتی ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا صلہ نہیں مانگی، کبھی بھی اپنی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کرے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا تو خود بخود قبول ہو جائے گی، پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی قبولیت سے روک نہیں سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ یا اللہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، یا میری دعا کب قبول ہوگی، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج سے قرآن کی تلاوت یا جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مل گئی نا، اس دن آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کی محبت مانگا کریں۔ اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت یا طلب باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی بھی محبت ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھے گی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے، اللہ مل جائے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ کیسے کہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے، یا وہ لڑکا مجھے پسند ہے، یا مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ تب وہ لڑکی یا لڑکا صرف اللہ کی رضا مانگے گا۔ تو میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے مانگیں، بچوں کی طرح رو رو کر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ یا اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، میں بہت روئی، اس وجہ سے روئی، آج کیسا دن گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، بات کر کے تو دیکھیں، اللہ سے پوچھ کر تو دیکھیں اللہ سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میری پریشانی، تو بہتر جانتا ہے اللہ۔ کوئی بھی انسان آپ کا اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا سوچتا ہے۔ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے۔ فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، اس میں کوئی مفاد پرستی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، بس میرے قریب ہو جائے۔ لیکن ہم تو انسان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس کسی طرح مولانا جی ہمارا کام کر دے، کسی طرح کوئی بھی انسان ہمارا کام کر دے۔ لیکن ہم اتنے بے یقینی ہیں نا کہ ہم انسان بہت 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 زیادہ بے صبرے ہیں، بے یقینی، بے صبرے، ہم بہت ناشکرے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف آئیں، اس سے مدد مانگیں، تکلیف میں، خوشی میں اس سے پکاریں۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا قرب نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں، یہ جو ویڈیو میں بناتی ہوں یا آپ لوگ جو بھی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کار خیر کا حصہ بن جائیے۔ جس نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے، تاکہ آپ کو میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ جزاک اللہ۔